السلام علیکم، میں ہوں نین بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، ہمیشہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے دوران علاج مریضوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، اور ہاسپٹل میں ان کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر آف فارمیسی ریاض احمد بھٹو صاحب کو، بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ تشریف گاہ ہیں ہمارے پاس اقبال احمد لاشوری صاحب۔ جی، یہ دونوں گزشتہ کافی عرصے سے اس نجی دوائی ساز کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، اور اس فیلڈ کے متعلق ان کے پاس جو نالج ہے آپ ان سے شیئر کریں گے کہ یہ جاب ہے کیا اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھٹی صاحب، اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیکل عام زبان میں ان کو میڈیکل ریپ کہا جاتا ہے، میڈیکل ریپرزینٹیو، ان کا کیا مقصد ہے؟ بھٹی صاحب بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے اس فارماسٹیکل کے حوالے سے ہم آپ سے بات کر سکیں کہ فارماسٹیکل کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ارننگ اور لرننگ، یہی فارماسٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے۔ میں 1988 میں اس فارماسٹیکل کے اندر آیا ہوں، تو فارماسٹیکل کا مین جو مقصد ہے بھٹی صاحب وہ یہی ہے کہ کمپنی کی جتنی بھی یہاں تک جو نالج ادھر وہ دوا کے حوالے سے ہو یا کسی بھی قسم کے حوالے سے ہو، تو وہ ڈاکٹر تک پہنچانا ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کی ذمہ داری بنتی ہے، تو اس میں اس کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ سر، پڑھا لکھا ہونا تو ضروری ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا، اس نمائندوں کو رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ بھٹی صاحب، اس میں 3 قسم کی کمپنیاں جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یا نیشنل کمپنی ہے، یا اس کے علاوہ جو نجی اور کمپنی ہے، تو اس کا مقصد ہے ڈاکٹر تک وہ چیز بتائیں کہ جو ڈاکٹر کی چیز ذہن میں ڈیزیز کے حوالے سے ہو یا کوئی نالج کے حوالے سے ہو یا کوئی ایسی چیز جو نیولی لانچ ہوئی ہو، وہ جا کے ڈاکٹر تک وہ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو جو جا کے بتاتا ہے۔ اچھا، جو ادویات میں نیو انوویشنز ہوتی ہیں، جو نئی پروڈکٹس لانچ ہوتی ہیں، تو وہ ان کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں جی ڈاکٹرز کے صاحب، پاس؟ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح۔ اچھا ریاض صاحب، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک بہت سارے جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو مریض جو ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ نین بھٹی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہمیں اس پروگرام کے توسط سے اپنی بات پوری عوام تک پہنچانے کے لیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، لیکن اس پس پردہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیشنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھرو ڈاکٹر کے۔ تو اب آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر مختلف ہاسپٹلس ہیں، چاہے پرائیویٹ ہوں یا پھر ہاسپٹل گورنمنٹ کی جو ہیں، وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے ٹائمنگ فکس کر رکھی ہے، یہاں تک کہ ڈیز بھی فکس ہوتے ہیں۔ لیکن اب جس طرح ہم سول ہاسپٹل جیک آباد کی بات لیں گے تو 1 بجے سے پہلے ہم لوگ وہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتے، تو جو پیشنٹ کی او پی ڈی ہوتی ہے تقریباً جو پیک ہوتی ہے صبح 8 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے، 1 بجے تک بالکل او پی ڈی بہت کم ہو جاتی ہے۔ سر، یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگ باہر ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر کے چیمبر کے اندر بھی کہتے ہیں مریض کے آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ مریض جو ہیں اپنے امراض صحیح طرح سے ڈاکٹر کو بتا نہیں پاتے۔ اصل میں آپ دیکھیں، ہم سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس کمپنیز میں، اور اپنی پالیسیز کو تھرو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی ٹریننگ سے تھرو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ جب بھی کسی چیمبر میں کسی کو وزٹ کرنے جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنا وزٹنگ کارڈ اندر بھیجتے ہیں، تو جب ڈاکٹر کی پرمیشن ہوتی ہے، جب وہ ہمیں خود اندر بلاتا ہے تب ہم اندر جاتے ہیں، ڈاکٹر کی اجازت سے جاتے ہیں؟ بالکل۔ مطلب ان کی ایسا نہیں کہ آپ لوگ خود چلے گئے اور ڈاکٹر بیٹھے ہیں مریض کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس طرح کا بالکل نہیں ہوتا۔ جب تک ڈاکٹر ہمیں پرمیشن دے کر خود اندر نہیں بلاتا ہم لوگ باہر اندر نہیں جاتے، اور وہاں بھی بیٹھ کے ڈاکٹر خود ہی ہمیں 4 یا 5 منٹ کا ایک ٹائم دیتا ہے، پیشنٹ کو تھوڑا پاس کروا دیتا ہے کہ بھائی آپ ٹھہرے، میں ان کی بات سن لوں۔ تو اس دوران کوئی بھی اس طرح کی کوئی انتظامی مطلب مس مینجمنٹ نہیں ہوتی، آرام سے ڈاکٹر ہماری بات سن لیتا ہے، 5 منٹ ہم لوگ اپنی بات کا ختم کر کے پھر ہم نکل کے آتے ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں تو پیشنٹ کا ہی فائدہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ سیمپلس دے کے آتے ہیں، نئی جو انفارمیشنز ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے کہ بھائی دنیا میں اب جو نئی دوائیں متعارف ہو رہی ہیں، نئے امراض جو جنم لے رہے ہیں ان کے لیے، تو وہ ہم ڈاکٹرس کو بتا کے آتے ہیں، جو نئی ریسرچ ہوتی ہے، جو نئی ریسرچ ہوتی ہیں، اور وہی ہمیں کمپنی کے تھرو ہمیں ملتی ہیں، وہ ہم ڈاکٹر کو پہنچاتے ہیں، جو اپنا میسج دیتے ہیں اس کے تھرو ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں، تاکہ ڈاکٹر کو آسانی ہوگا۔ کوئی پیشنٹ اس طرح کی مریض اس طرح کا کوئی آ رہا ہے اس امراض کے ساتھ، تو ان کو پراپرلی ڈائگنوس بھی کر سکے اور اس کو ٹریٹ بھی کر سکے۔ ویسے تو خیر پورے پاکستان کی میں بات نہیں کروں گا، صرف جیکب آباد کے اندر کم و بیش کتنے آپ کے جو کمپنیاں ہیں ان کے نمائندگان ہوں گے؟
اپروکسیمیٹلی اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر تقریباً 1500 سے 2000 تک ہمارے لوگ مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، صرف سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں. اس میں ہمارے ڈسٹریبیوشن چینلس وغیرہ وہ انوالو نہیں ہیں، وہ الگ فارمیسیز الگ ہیں، ڈسٹریبیوشنس الگ ہیں، سپلائی اور بکنگ کے جو چینز ہیں وہ الگ ہیں. صرف میڈیکل ریپ حضرات جو ہیں جس میں مینیجرس بھی ہوتے ہیں، میڈیکل ریپس بھی ہوتے ہیں، جو جیکب آباد بیس ہوتے ہیں، تو 1500 سے 2000 تو یہاں پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پریفریز ہے جس طرح ٹھل ہو گیا یا ہمارے کمکوٹ ہو گیا، تو وہاں پر الگ سے لوگ بیس ہیں، تو ان کی ریشیو پھر الگ سے ہے. تو الحمدللہ جو یہ کمپنیز ہے اس کی وجہ سے جیکب آباد کے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ بے روزگاری سے بچے ہوئے ہیں، منشیات سے بچے ہوئے ہیں، اور بری جو عادتوں ہیں ان سے بچے ہوئے، اپنا روزگار کریں، اپنے گھر کا جو ہے نا وہ کفالت کریں تھرو ہماری کمپنیز کے، اور ماشاءاللہ ان کا اچھا روزگار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بڑا ٹف جاب بھی ہے کہ ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جی ہاں اقبال صاحب، غیر معیاری جو ادویات ہیں ان کی مارکیٹ تک رسائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیسے، کوئی جیسے کیا چینل ہے جس کی وجہ سے کوئی غیر معیاری ادویات یا جعلی ادویات وہ کس طرح مارکیٹ کے اندر آتی ہے، سٹورز پہ کس طرح؟ بٹی صاحب، اس میں ایک سلیب بنا ہوا ہے کہ اگر جو بھی کمپنی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے تو اس کی پھر ڈسٹریبیوشن کو جو ہے سر ایک پورا ایس او پیز پہ چلنا پڑتا ہے. اس کی انوائسنگ ہے، اس کے اندر اس کا لائسنس ہے، تو اس میں تو غیر معیاری کا سوال ہی پیدا نہیں جو ڈسٹریبیوشنس کے تھرو چل رہی ہے. دوسری بات ہے مارکیٹنگس کمپنی. مارکیٹنگ کمپنیز میں پھر یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ ہے، پھر افغانستان سے بھی آ سکتی ہے، کسی اور کنٹری سے بھی آ سکتی ہے، تو وہ غیر معیاری میں ہو سکتی ہے. پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اس کی مینوفیکچرنگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں. جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز میں بہت ہائلائٹ ہوا ہے کہ غیر معیاری ادویات جو ہوتی ہیں وہ پاکستانی کمپنیز کی ہی ہوتی ہیں، یا وہ جعلی ادویات ہوتی ہیں. وہ جعلی کس طرح بنتی ہیں، وہ مارکیٹ میں کس طرح پہنچتی ہے ایک ریٹیلر کے پاس؟ سر میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ اگر وہ تھرو ڈسٹریبیوٹر آئے گی تو غیر معیاری نہیں رہے گی. اچھا. کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس اس کا سارا جو ہے ایس او پیز موجود ہے. مطلب وہ کمپنی سے لے کے ڈسٹریبیوٹر تک پہنچتی ہے، پھر ڈسٹریبیوٹر کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ایک ریٹیلر پہ، ریٹیلرز پر. اس میں جعلی ادویات آنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. چانس نہیں ہے سر اس میں. تو جو جعلی ادویات آتی ہیں وہ کس چینل کے تھرو آتی ہیں؟ پھر سر یہ اسمگل ہو کے آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی کنٹریز کے نام لیے، جو ہمارے پیریفریز کے جو کنٹریز ہیں وہاں سے کافی دوائی آتی ہیں، جعلی بھی آتی ہے. سر ایک معذرت کہ ایک چھوٹا سا ریٹیلر ہے، ایک کیمسٹ ہے، اس کی اتنی اپروچ تو نہیں ہے کہ وہ افغانستان یا انڈیا سے وہاں سے یہ جو ادویات ہے وہ امپورٹ کرے؟ سر یہ چین بنے ہوئے ہیں نا، ایک چین ہے پوری. اچھا. اس چین سے پھر یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی گھر پہ پہنچے گی، کسی نہ کسی گھر میں بنے گی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر اس ریٹیلر تک پہنچ رہی ہے. اگر یہی چیز میں اس چینل کے توسط سے بولوں گا کہ اگر ڈسٹریبیوشن سے لی جائے تو اس کی غیر معیاری کا جو سلسلہ ہے. سر آپ نے بات کی کہ ڈسٹریبیوشن سے لی جائے، ہاں ایک تو چینل ہو گیا ڈسٹریبیوشن کا، تو اس کے علاوہ کوئی مارکیٹ ہے کہاں سے ملتی ہیں وہ؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی مارکیٹ ہے، کوئی اوپن مارکیٹ ہے جیسے جہاں سے کوئی ادویات ملتی ہو غیر معیاری یا جعلی ادویات؟ سر دیکھیں جیکب آباد کے اندر تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس، جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ یہ جیکب آباد کے اندر تو ایسی چیز نہیں ہے جسے سمجھا جائے کہ غیر معیاری دوائیں یہاں پر مل رہی ہیں. کیونکہ ڈرگ اتھارٹی کنٹرول یہاں پر کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایون یہاں تک ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے بھی یہاں پر ہمارے پاس ڈرگ انسپیکٹر صاحب آتے ہیں، منتھلی 2 مہینے کے بعد ہمیں چیک کر کے جاتے ہیں. لیکن غیر معیاری کی جہاں تک آپ کا سوال ہے، وہ ہمارے، آپ کو پتہ ہے بھٹی صاحب، آپ اسی شہر سے وابستہ ہیں، تو ہمارے کچھ بارڈر سے ہمارے شہر کے راستے ملتے ہیں جس سے پھر یہ ڈرگ جو ہے ٹریول کر کے جیکب آباد میں آتی ہے. میں صرف جیکب آباد کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جعلی ادویات تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جی سر. تو اس میں سر میں یہی کہوں گا کہ جو بھی تھرو پراپر چینل اگر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کمپنی آتی ہے، ڈسٹریبیوٹر کا ایک ایس او پیز ہے، اس میں غیر معیاری میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں آ سکتی. باقی اوپن مارکیٹ ہے سر، رائٹ فرام آپ سندھ سے لے کر بلوچستان، آپ پنجاب چلے جائیں، تو پھر اوپن مارکیٹ سے یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کے تھرو نہیں ہو سکتی سر یہ. اچھا. اس پہ میں بھی تھوڑے اپنی انپوٹس دینا چاہوں گا کہ جہاں تک غیر معیاری اور جعلی دوائیات کا جو ٹرم یوز ہوتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں جعلی کون سی ہوتی ہیں اور غیر معیاری کون سی ہوتی ہیں. بیگ اے فارماسسٹ آپ کو تھوڑا اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جو جعلی ہوتے ہیں بالفرض ایک ڈرگ ہے آگمنٹن، اس کا اگر سیم کاپی بن گئی اور کسی اور لوکل کمپنی یا گھر پہ بیٹھے بنا کے مارکیٹ میں لے کے آئے سیم پیکنگ کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں جعلی دوائی، کہ یہ جعلی ہے بھائی، یہ اوریجنل نہیں ہے. غیر معیاری وہ دوائی ہے جو کہ کچھ کمپنیز لوکل بناتی ہیں لیکن جو اس کے اندر فارمولیشن مینشنڈ ہوتی ہے
اور اس کے معیار پہ وہ پورا نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر معیاری. اب یہ غیر معیاری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ڈرگ انسپیکٹرس یہاں پہ تعینات ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی اسٹور پہ اگر وزٹ کر رہے ہیں اور کوئی بھی کسی کمپنی کا ڈرگ سیمپل وہ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ لوکل کمپنی ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی ہے, کوئی بھی ہے, تو اس کو پھر وہ CDL میں بھیجتے ہیں, سینٹرل ڈرگ لیبارٹری کراچی میں بھیجتے ہیں. وہاں سے اس ڈرگ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اچھا, آپ نے ایک ورڈ یوز کیا لوکل. یہ لوکل مطلب آپ نیشنل کمپنی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, نیشنل لوکل ہم اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اور لوکل کی بات کرتے ہیں تو نیشنل اور اچھا نیشنل کمپنیز میں. جی ہاں, نیشنل کمپنیز جو بناتی ہیں تو ان کی کافی ڈرگس وہ بھی غیر معیاری ہو سکتی ہیں, تو اس کو ٹیسٹنگ کے لیے پھر لیبارٹری بھیجا جاتا ہے. ڈرگ انسپیکٹر نے پروسیس کے تھرو ان کو چیک کرواتا ہے, اگر وہاں سے اوکے کی رپورٹ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اس کو غیر معیاری کہہ کے اس کمپنی کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ جو جعلی ادویات ہیں, ایک کسی پروڈکٹ کا نام آپ نے لیا کہ اس کی پیکنگ کی سیم اسی کی کاپی کر کے وہ مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے, تو وہ بنتی کہاں پہ ہے, پھر وہ کس چینل کے تھرو مارکیٹ میں آتی ہے؟ اب ایسا جس طرح کی کوئی انویسٹیگیشن کہیں پہ پکڑی نہیں گئی, لیکن ہم نے کافی خبریں سنی کہ بہت جگہوں پہ ایسی جعلی فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں, لیکن وہ کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتی. وہ ایسے ہی کسی گھر میں کسی مکان میں انہوں نے فیکٹری لگائی ہوتی ہے اور سیم ٹو سیم ڈرگ وہاں پہ بنوا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اوریجنل دوائی کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اگر کوئی اسٹور سے بندہ خرید رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. اس کے تھرو جس طرح اقبال صاحب بیٹھے میں ڈسٹریبیوشن کی انہوں نے بات کی, تو جو ڈسٹریبیوشن کے تھرو سپلائی ہوتی ہے کسی بھی میڈیکل اسٹور کو, اس کا ایک وارنٹی بل ہوتا ہے. اچھا, اس ڈرگ کو جو وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہے اس کا ایک بل ہوگا ان کے پاس. تو اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر وہاں پہ جاتا ہے, کوئی وہاں سے ایسی دوا ملتی ہے جو غیر معیاری نکلتی ہے یا جعلی نکلتی ہے, پھر اس کے میڈیکل اسٹور پہ وہ ٹیم پہنچتی ہے, اس سے پھر اس کا ٹریل لیتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ دوائی کہاں سے آئی ہے. اگرچہ اس کے پاس اس کا بل وارنٹی کلیم ہوتا ہے کہ بھائی میں نے ڈسٹریبیوشن سے منگوائی ہے, تو پھر وہ اوکے ہوگی, لیکن اس کے پاس جعلی دوائی کا وہ بل نہیں ہوگا. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ میں نے ڈسٹریبیوٹر سے جو ہے وہ یہ دوائی خریدی ہے, جی ہاں, اس کا وارنٹی بل بھی اس کے پاس ہوگا, تو یہ کہیں اور سے بھی لاتے ہیں؟ جی ہاں, بیسیکلی جو مین پرابلم آ رہی وہ آ رہی ہول سیل سے. اچھا, ہول سیل بالکل آزاد ہے, وہ کہیں سے بھی کوئی بھی چیز لے کے مارکیٹ میں دے سکتا ہے. اچھا, ہاں, ان کے پاس اس طرح کی وارنٹی بل کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن ڈسٹریبیوشن پابند ہوتا ہے کہ اس کو وارنٹی بل دینا پڑتا ہے. لیکن لوکل جو ہمارے ہول سیلرس ہیں یہ ایسے ہی مطلب میڈیکل اسٹور میں سپلائی کرتے ہیں یا ریٹیلرس خود جا کے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہول سیلرز ہیں جی جی تو جعلی ادویات ان کے پاس آتی ہے, پھر وہاں سے یہ ریٹیلرز کے پاس آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ریٹیلر اگر بل لے گا تو بل تو ہوگا ہی نہیں. تو کافی جو ان کو بونسز ملتے ہیں یا ڈسکاؤنٹ میڈیکل اسٹورس کو ملتے ہیں وہ تھرو اسی چیزوں کے ملتے ہیں. اب بہت سارے جو ہول سیلرس ہیں وہ بالکل اس طرح کی پریکٹس نہیں کرتے جس طرح کی کچھ لوگ کرتے ہیں. ہڈن لوگ اس طرح کی بہت ساری پریکٹسز کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, اور میڈیکل والے بھی اپنے فائدے کے لیے پھر ان کو رکھ رہے ہیں اور ان کا مارجن اچھا مل رہا ہے ان کو. اچھا ریاض صاحب, فیلڈ فورس جو آپ کی ہے, جو آپ نے بتایا کہ جتنے نمائندے ہیں, ظاہر ہے یہ اسی معاشرے میں کام کر رہے ہیں, شہر میں کر رہے ہیں, تو ان کو بھی کوئی پریشانیاں ہوتی ہوں گی؟ سر بہت ساری پریشانیاں ہیں. دیکھیں ہمارا جو کام ہے وہ اوور آل صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہمیں مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے. سب سے پہلے جو ہمیں آج کل جو پریشانی آ رہی ہے وہ رہی ہے وزٹنگ ٹائم کی, کہ بہت سارے سینٹرس میں, ہاسپٹلس میں, کلینکس پہ جو ہے نا ایک ڈیز مقرر کیے گئے, ٹائم مقرر کیا گیا کہ اس ٹائم سے پہلے آپ آ نہیں سکتے. پھر کمپنیز کے اوپر سے ہمارے نمائندوں کو یہ پریشان کہ انہوں نے بھائی فلاں ٹائم پہ فلاں ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے. سر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر آپ کو ایک ٹائم میں انہوں نے بند کر دیا ہے کہ کیونکہ مریض بھی ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, تو وہاں اسپتال میں آپ کی وجہ سے وہ مریض جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ مریضوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے چیزیں کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسی سیم ٹائم پہ ایک سے کہیں زیادہ 100 سے زیادہ 50 لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک مطلب کم ٹائم کی وجہ سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں, اور فکس ٹائم کی وجہ سے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اسی ٹائم پہ اس ڈاکٹر کو وزٹ کروں, تو اس طرح وہاں پہ رش بڑھ جاتا ہے. تو ہم لوگ اپنا جو میسج وہ پراپرلی کنوے نہیں کر سکتے ڈاکٹر کو, ہمیں بالکل تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے بلکہ سیکنڈس میں ملتا ہے اپنی بات بتانے کے لیے, تو اس میں ہم چیزیں اپنی ڈاکٹرس کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاتے. سب سے پہلی بڑی پریشانی تو ہمیں یہ ہوتی ہے. دوسری کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں تھرو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, سنیچنگ ہو رہی ہے, راستے میں لوٹ مار ہو رہی ہے, فائرنگس ہو رہی ہے, اور ہمیں دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے, تو وہاں سے لیٹ واپسی ہوتی ہے, تو ہمارے لیے بڑے مسئلہ, کافی دفعہ ہمارے لوگوں سے سنیچنگ بھی ہوئی ہے اور اس طرح سے کافی مسائل بھی پیش آئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ تو سنیچنگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ تو سنا ہے کہ کمپنیز کی طرف سے انشورڈ ہوتی ہے. ایسا کہیں کہیں پہ ہوتا ہے, ہر کمپنی جو ہے نا اپنی طرف سے موٹر سائیکل نہیں دے رہی ہوتی اور انشورڈ نہیں ہوتی. تو پرسنل بائکس ہوتی ہیں لوگوں کی, ہمارے لوگوں کی, اور وہ سنیچ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ FIR, وہ ہمارے جو یہاں پہ لوکل پولیس اسٹیشن سے وہ ہماری FIR لینے سے بھی کتراتے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی آپ کی ہر روز نیا مسئلہ آ رہا ہے, ہر روز آپ کی کوئی نہ کوئی بائک یا موبائل سنیچنگ کا ایشو آ رہا ہے, تو ہم بار بار آپ کی FIR درج نہیں کر سکتے, تو ہمیں منع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑے ہمارے لیے پرابلمس ہوتے ہیں کہ ہم اوپر سے پھر
اپنی پرسنل بائکس ہوتی ہیں, ہمارے پاس نے پھر پیسے نہیں ہوتے ہم دوسری بائک لے سکیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی کہ بھائی آپ ان کے کمپنسیٹ کریں, جس طرح ایس پی یا دوسرے لوگوں بھی کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. دوسرا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے. اچھا جی جی. تو آپ کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی, آپ کے موبائل سنیچ ہو جاتے ہیں, وہ بھی پریشانیاں ہیں آپ کو؟ جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ اور پریشانیاں کچھ فیل؟ اچھا ڈاکٹرز کا رسپانس آپ کے پاس آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ اصل میں یہ ریسپانس جو ویری کرتا ہے. اب مختلف کمپنیز ہیں, کافی اچھی کمپنیز ہیں, کافی مڈل ٹائپ کی کمپنیز ہیں, بالکل کوئی لو گریڈ کی کمپنیز ہیں. ڈاکٹرس ان کو اس طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. پر جو کمپنی اچھی ہوتی ہے یا ان کی طرف سے ان کو اچھے مطلب جو ہے پروڈکٹس کی آفرس ہوتی ہیں کہ یہ بھائی ہمارے پروڈکٹس ہیں, تو یا ان کے پی آرس اچھے ہوتے ہیں, ان کو مختلف وہ سمپوزیم میں کانفرنسز میں ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اسپانسر, تو ان کی پھر ریسپیکٹ وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. کافی ڈاکٹرس ایسے ہوتے ہیں کہ سب کو سیم مطلب سملرلی ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے, الگ الگ لوگوں کے ساتھ ان کا الگ الگ رویہ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں کافی جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ چیمبرس کے باہر کھڑے ہوئے, ہمارا کارڈ اندر گیا ہوا ہے اور ڈاکٹر ہمیں نہیں بلا رہا ہوتا. اس سے ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے. کافی لوگوں کو پہلے بلا لیتا ہے, کافی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو کمپنی ٹو کمپنی یہ ویری کرتا ہے. یہ اچھا وہ ڈاکٹر کمپنی دیکھ کے کارڈ دیکھ کے پھر اس کے بعد ہی کال کرتا ہے کہ کون, ایک تو یہ ہوتا ہے, دوسرا کہ اس بندے کی ریگولرٹی کتنی ہے, اس کے وزٹس مطلب کس طرح رہے ہیں, پنکچولیٹی کتنی ہے, کیا وہ ریگولر آتا رہتا ہے, تو اس کو وہ جلدی بلا لیتے ہیں. یہ پھر ہم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے جو وزٹس ہیں وہ کس طرح رکھے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے ٹیریس کو کس طرح مینیج کیا ہوا ہے. تو اس کو بھی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ریگولر ہے, آ رہا ہے, تو اس کو پھر وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کرتے ہیں. باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ پرابلمس تو آ رہے ہیں. اچھا اقبال صاحب, تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے؟ بٹی صاحب میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ ہماری جاب جو ہے فارماسٹیکلس کے حوالے سے, اس میں دیکھا جائے تو میں ایڈیشنلی بات کر رہا ہوں کہ 12% اوورآل پاکستان میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فارماسٹیکل کے اندر. اچھا صرف وہ جو فیلڈ فورس ہے, باقی اس کے اندر جو پیکر ہے یا ڈرائیور ہے یا جو کچھ بھی ہے واٹ ایور, 12% جو ہے اوورآل جتنے بھی جابس ہیں پرائیویٹائزیشن میں, 12% فارماسٹیکلس اس میں سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. باقی رہی مطلب 12% جو ہے بے روزگاروں کو فارماسٹیکل انڈسٹری نے انڈسٹریز جو ہے اٹھایا ہوا ہے اور ان کے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہی دوں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جابس ہیں یا جتنے بھی بزنس ہیں اس میں کسٹمر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن واحد فارماسٹیکل ہے جو ایک فارماسٹیکل کا ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ چاہے بی ایس سی ہے, بی اے ہے, لیکن اس کا کسٹمر جو ہے وہ لاسٹ ایم بی بی ایس ہے, اس سے آگے تو پھر ایف سی پی ایس ہے, اس کے بعد ایم آر سی پی ایس ہے. وہ تو آپ کے وہ اس کا کسٹمر ہے. آپ کی فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے ایک کم سے کم سر بی ایس سی کا ہونا ضروری ہے, بیچلر آف سائنس کا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ اگر اس کے ایم بی اے ہے یا ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پر ہے تو پھر وہ اپر جا سکتا ہے کہ بی یو ایچ ہو سکتا ہے, بی یو ایم ہو سکتا ہے, جی ایم ہو سکتا ہے. لیکن فارماسٹیکل ایز اے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کے لیے یہ کمپنیوں نے مسٹ, ایم این سی ہو یا نیشنل کمپنیز ہو, اس کی تعلیمی کمپنیوں کی طرف سے آپ لوگوں کو کیا مراحت ملتی ہیں, کوئی کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو؟ کمپنی حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنے بھی بزنس ہے اس میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے جتنی فارماسٹیکلس میں ہے. اچھا آپ اگر کہیں بھی جائیں علاوہ کچھ اور اچھے ادارے, باقی جو چھوٹے موٹے ادارے ہیں اس میں دیکھیں تو یہ کمپنی آپ کو ایبراڈ کا ٹور کرواتی ہے جو ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ گروپ انشورنس ہوتی ہے جو ہمیں یہ فیسلٹیز ملتی ہے. اس کے علاوہ سر جتنا کچھ بھی کمپنی ہمیں ٹارگیٹ, اس کے بعد انسینٹیو, اس کے بعد سیلری, اس کے بعد ایکسپینس اور منتھلی ایکسپینس, کوارٹرلی ایکسپینس, ایئرلی ایکسپینس, یہ ایک فارماسٹیکلس کمپنی اپنے امپلائی کو پیڈ کرتی ہے. ہیلتھ انشورنس بھی آپ لوگوں کو؟ ہیلتھ انشورنس بھی ہوتی ہے سر. اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے, انلمیٹڈ ہوتی ہے سر کمپنی ٹو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کمپنی ٹو کمپنی ویری ہوتا ہے. کس کمپنی کی جو ہے انلمیٹ ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ آغا خان تک جا کے اپروچ ہوتی ہے. کچھ کمپنی سکھر تک ہیں کہ آپ ہیرا میڈیکل سینٹر سے علاج کروائیں. کچھ کی یہاں پر ہے جیسے جیکب آباد میں مشہور و معروف سینٹرز ہیں, تو کمپنی انلمیٹ بھی کرا دیتی ہے. اس میں کچھ ایک لمیٹائز بھی ہوتی ہے, لیکن انشورنس ہوتی ہے. آپ مجھے سر بٹی صاحب دکھائیں کہ جیکب آباد کے اندر بات کر رہے ہیں فارماسٹیکل اوورآل پاکستان کی, تو ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں مجھ سے, لیکن جیکب آباد کے اندر کم سے کم بھی فارماسٹیکل والا 50,000 سے کم کسی کی بھی سیلری نہیں ہے سر. کم سے کم 50,000 ہے اس کی سیلری, جس میں اس کا گھر چل سکتا ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھٹی صاحب اب ایک بھائی پہلے لگا تھا فارما میں, تو اس نے دوسرے بھائی کو بھی جوائن کروا لیا ہے. آگے چل کے اس نے اپنے کزن کو بھی جوائن کروا لیا ہے. ایک ہینڈسم اماؤنٹ فارماسٹیکل پیڈ کر رہی ہے ایک پڑھے لکھے دوست کو سر.
ریاض صاحب، ابھی اقبال صاحب نے بتایا کہ ایک اچھی سیلری ملتی ہے، اچھے پیکیجز ملتے ہیں کمپنی کی طرف سے، تبھی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ فارما فیلڈ کو زیادہ جوائن کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈس. تو جو فارما انڈسٹری کے لڑکے ہیں ان کو کمپنی کی طرف سے موٹر سائیکلز بھی مل رہی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی ان کی کمپنی کی ہوتی ہیں، تو ان کی مینٹیننس بھی کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے یا وہ؟ اس میں بھی وہی بات آتی ہے کہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتی ہیں. جو کمپنیز اپنے امپلائز کو گاڑیاں اپنی طرف سے دے رہی ہیں تو ان کو مینٹیننس الاؤنس بھی ملتا ہے. اچھا، ساری کمپنیاں دیتی ہیں، چند ایک کمپنیاں جو دیتی ہیں؟ مطلب کتنا ریشو ہوگا؟ ایسا بہرحال 60% تو کمپنیز جو اگر وہیکل دے رہی ہیں تو مینٹیننس دے رہی ہوتی ہیں. اگر وہیکل نہیں دے رہی تو پھر اس کا وہ کار الاؤنس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو جو مینیجرس لیول کے لوگ ہیں ان کو پھر کار الاؤنس ملتا ہے ان کے مطلب گاڑی نہ ملنے کی صورت میں. تو اس سے بھی لوگ جو ہے یا تو اپنی گاڑی لے لیتے ہیں اور انسٹالمنٹس پے کرتے ہیں. آپ لوگوں کی اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کس حوالے سے مطلب؟ کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹیز آپ لوگ کرتے ہیں یا؟ سوشل ایکٹیویٹی والا یہ ہم اگر کوئی ڈاکٹر اپنی کہیں پہ کیمپ ارینج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ سیمپلز کا کیا سین ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھر بھر کے سیمپلز دیتے ہیں ڈاکٹرز کو، کیا کس لیے ہوتے ہیں یہ؟ اگر سیمپل کی بات کی جائے تو دیکھیں اس پہ کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ دس از ناٹ فار سیل، اور اس کے اوپر فزیشین سیمپل لکھا ہوتا ہے بالکل. تو یہ مارکیٹ میں تو بک نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو پور پیشنٹ ڈاکٹرس کے پاس آ رہے ہیں چیمبرس میں یا کلینکس پہ، تو ان کو ایز اے فری ایز اے اسٹارٹر ڈوز اس کو دے دیتے ہیں کہ بھائی آج کے دن کا ڈوز ہی آپ لے لیں، اور اگر باقی جو 2-3 دن کا ڈوز وہ آپ میڈیکل اسٹور سے لے لیں. مطلب یہ فری آف کاسٹ جو وہ دے رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ڈاکٹر اپنی طرف سے پیشنٹ کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ان سے ایک تو پیشنٹ کا جو ہے تھوڑا بہت ان کو ایڈ آن بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی بہت افورڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے ان کی، کہ تھوڑا فری میں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ جو دوائی مجھے میڈیکل ریپ نے لا کر دی ہے اس کا افیکٹ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس ڈوز کے تھرو اس کو پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ مریض وہ کھا کے پھر دوسرا ڈوز لیتے ہیں. اگر نہیں لیتے تو ان سے پھر فیڈ بیک آتا ہے پیشنٹ کا، سر ہم نے وہ آپ کا لیا تھا، اس کے بعد ہم نے نہیں لیا، اس سے فائدہ نہیں مل رہا ہمیں. تو ان سے بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ سیمپل بیسیکلی ہوتے اس لیے کہ ان سے ٹرائل کیا جائے کہ کمپنی کا جو دیا گیا ہے اس کی ایفیکیسی کیسی ہے، پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. تو اس سے ان کو رزلٹس کا پتہ بھی چل جاتا ہے. دوسرا کیمپس ہوتی ہیں مختلف ڈاکٹرس کی مختلف ایریاز میں، وہ پریفریز میں جاتے ہیں، فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. تو اس میں وہ ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اپنی طرف سے اپنے سیمپلس دے دیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ فری آف کاسٹ سب کو دے دیں سے. تو ہم پھر ان کو کمپنی کی طرف سے منگوا کے اپروول لے کے ہم سیمپلس دیتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پیشنٹس میں. تو یہ پیشنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے عوام جو ہے غریب لوگ ہیں ان کو یہ فری میں مل جاتے ہیں. اچھا، ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ آج کل عروج پہ جا رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ قیمتیں بڑھی ہیں اس کے ذمہ وار میڈیکل ریپ ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز خود ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. قیمتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی فارماسیوٹیکلس کمپنیز ہیں، ان کی قیمتیں فکس وہی کرتی ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنی قیمتیں رکھیں کسی بھی دوا کی، ہمیں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ساری ہمیں جو ریٹ لسٹ ہے وہ وہاں سے ملتی ہے. ہم لوگ اپنے ریٹ کو ان کے پاس سبمٹ کرواتے کہ ہمیں اس دوا کی اتنی پرائس چاہیے. اس کے باوجود بھی ہمیں کم ریٹس ہی وہاں سے ملتے ہیں تاکہ بھائی آپ اتنے بڑے ریٹ نہ رکھیں، اس سے کم رکھیں. تو ہمیں مجبوراً وہی ریٹ رکھنے پڑتے ہیں جو ہمیں ڈریپ دیتی ہیں. تو قیمتیں بڑھنے میں نہ کسی میڈیکل ریپ کا ہاتھ ہے نہ کسی کمپنی کا ہاتھ ہے. یہ پورا پاکستان کا سسٹم ہے، اس کی صرف جو اجازت ملتی ہے ہم وہی رکھتے ہیں. وہی ہوتا ہے. بالکل. دوران سفر آپ لوگوں کے ساتھ حادثات بھی ہوتے ہوں گے؟ جی ہاں. تو وہ کیا ان کے لیے کمپنی کوئی آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے؟ اس حوالے سے کافی کمپنیز کی میڈیکل پالیسیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کا گروپ ہیلتھ انشورنس، اقبال صاحب نے بتایا کہ اگر گروپ ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے تو اس میں ان کے پینلس پہ ہاسپٹلس بھی ہوتے ہیں، اور او پی ڈی کے لیول پہ بھی ان کی طرف سے ایک انشورنس ملی ہوتی ہے کہ آپ اتنی لمیٹیشن کے ساتھ اپنے علاج کروا سکتے ہیں اپنے لوکل ہاسپٹل میں. اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے ہمیں ایک لسٹ ملی ہوتی ہے کہ ہمارے کسی ایریا کے کسی ہاسپٹل یا سینٹر کا ہمیں ایلوکیشن ملی ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ علاج کروائیں گے تو کمپنی کی طرف سے ہمیں وہ فری ہوگا. تو کافی کمپنیز جو ایتھیکل کمپنیز ہیں، جو اچھی کمپنیز ہیں، جن کے پاس اچھا بجٹ ہے، تو وہ لوگ اپنے امپلائز کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کا علاج فری آف کاسٹ ہوتا ہے ان سینٹرس میں. آپ نے بتایا کہ آپ لوگ دور دراز علاقوں میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کیا، سفر کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جیکب بابا سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. اس کے بنسبت اگر آپ لاڑکانہ دیکھیں، شکار سکر، وہاں کی ٹرانسپورٹ بڑی اچھی ہے. ان کی جو ٹرانسپورٹ کی کنڈیشنز ایئر کنڈیشنز بھی چلتی ہیں وہاں پہ، وینس بڑی اچھی ہوتی ہیں، کوچز چلتی ہیں. جیکب آباد میں ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت ہی بہت اولڈ، جو شروع سے وہی چلا رہا ہے. وہی ویگن ہے ہائی ایس والی، نو اے سی ہوتی ہے اس میں، اور اس میں لوگ دھسے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے سارے بھرے ہوتے ہیں. اسی میں ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے، اور 4-4 5 لوگ تنگ سی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں.
آگے گھٹنے میں ہمارا درد کر رہے ہوتے ہیں, ہماری پیٹھ بھی درد کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں کنکوٹ بی سی پہ جانا ہوتا ہے, کشمور بی سی پہ جانا ہوتا ہے, سبی بی سی پہ جانا ہوتا ہے ہمیں, تو پورا سفر گرمیوں میں خاص طور پہ ہمارے بڑا اذیت ناک ہوتا ہے. تو یہ ہم تھوڑا گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ چیک اپ کے لیے خاص طور پہ کوئی اس طرح کا ٹرانسپورٹیشن اسٹارٹ کیا جائے جس طرح سے دور دراز کے علاج کی وہ میں تھوڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ہم لوگ آ جا سکیں. تو اب دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز بس سروس بھی اسٹارٹ ہو جائے چیک اپ بعد میں. ماشاء اللہ یہ اگر ہو جائے تو ماشاء اللہ ہمارے خاص طور پہ جو ہمارا میڈیکل ریپ طبقہ ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ٹریول وہی کرتا ہے, ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے, اور سینکڑوں لوگ ہمارے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی طرف جا رہا ہے, کوئی کس طرف جا رہا ہے, تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا اگر یہ سروس اسٹارٹ ہو جائے جس طرح دوسرے ایم این ایز نے اپنے اپنے علاقوں میں اسٹارٹ کروائی ہوئی ہیں. اگر یہاں بھی اس طرح کا کام ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا, اور ہم اس کے لیے خصوصی طور پہ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کا بہت شکریہ ادا کریں گے. خصوصی طور پہ ان کو ہم جا کے انشاءاللہ اس کی مبارکباد بھی دیں گے اگر اس طرح کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے تو. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کسی اور ٹاپک پہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی اور اقبال صاحب نے اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو فارما کے لوگ ہیں, جو نمائندے ہیں نجی دوا ساز کمپنیوں کے, یہ پاکستان کی بے روزگاری کو تقریباً 12% جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر یہ میڈیکل ریپرزنٹیو نہ ہوتے تو پاکستان میں بے روزگاری کی تعداد 12% اور زیادہ ہوتی. یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے, یہ ایک بندہ اپنے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا قطعی مقصد نہیں کہ وہ مریضوں کے علاج یا معالجے میں کوئی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے, یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں. یہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے جو نئی نئی ادویات ریسرچ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹرز کو آگاہی دیتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز نے جب اپنی پڑھائی پوری کی تو اس وقت کچھ اور ادویات تھیں, اس کے بعد بہت ساری ریسرچ ہوتی ہیں. کافی ڈاکٹرز اتنے ہیں ایسے ہیں کہ جو اتنا اپنی او پی ڈیز میں انوالو ہوتے ہیں, وہ مریضوں کی اتنی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں, خدمت کر رہے ہوتے ہیں عوام کی, تو ان کو دوبارہ پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. تو یہ جو دوا ساز کمپنی کے نمائندے ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس آ کے ان کو نئی ادویات جو مارکیٹ کے اندر آتی ہیں, جو نئی ریسرچ ہوتی ہے, ان کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.